برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں 8ویں سال کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد یہ جو 8واں سال ہے، اس میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے تھے اور یہ طویل ترین عنوان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس 8ویں سال کو انشاءاللہ العزیز 2 حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ اگلے جمعۃ المبارک کو بھی اس کا باقی جو ماندہ حصہ ہوگا اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس 8ویں سال کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حاکم، جو بصرہ کے بادشاہ تھے، ان کے پاس بھیجا، قاصد بنا کے، اور اس وقت کا یہ عادت تھا، جو قاصد ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی سخت سے سخت پیغام لے کر آ جائے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ یہ قاصد جب بصرہ کے حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو یہ بھی اطلاع ملی کہ یہ جو بصرہ والے ہیں یہ بہت بڑی ایک جنگ کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے 3,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس کے چند نامی گرامی اپنے عزیز رشتہ دار ان کو ان کا کمانڈر مقرر کیا، اور یہ بات بتائی اس جو قافلے کو ہم روانہ کر رہے ہیں، اس کے سب سے پہلے جو کمانڈر ہوں گے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اسلامی لشکر کا جو جھنڈا تھا، علم تھا، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے، وہ اس کے کمانڈر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو یہ جو جھنڈا ہے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر وہاں پہ جس کو بھی آپ کا جی چاہے آپ یہ جھنڈا جو ہے، علم جو ہے، یہ ان کے حوالے کر دینا۔ یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے نکلا، موتا کے پاس پہنچا، پتہ چلا کہ آنے والا جو بصرہ کے لوگوں کا جو لشکر ہے وہ 1,00,000 کے قریب لشکر ہے، اور یہ بھی پیغام ان تک پہنچ آیا کہ اس نے 1,00,000 اور آدمی بھیجنے ہیں۔ 2,00,000 آدمی آ چکے ہیں مقابلے کے لیے، ادھر سے 3,000 مسلمانوں کا لشکر ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں اس ساری صورتحال کو بیان کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بڑی ولولہ انگیز بیعت کی، کہا کہ ہم تو نکلے تھے
اللہ کے نبی نے ہمیں بھیج دیا ہے، ہمارا تو نعرہ یا شہادت ہے یا غازی۔ ہم تو اللہ کے ہاں دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی۔ اب پیچھے بتانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ایسا جاندار خطاب کیا، سب کے سب صحابہ نے کہا کہ چلو اب میدان میں نکلتے ہیں۔ جیسے یہ جنگ موتا کے اوپر گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر وہ سارا واقعہ صحابہ اکرام کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حضرت زید شہید ہو چکے، جھنڈا جو ہے وہ علم جو ہے وہ حضرت جعفر کے پاس ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا، وہ جھنڈا آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے آ کر کے آپ کے بائیں ہاتھ پہ وار کیا، آپ کے دونوں ہاتھ کٹ کے آپ نے اس طریقے پر اس جھنڈے کو پکڑ لیا۔ اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا زور کا حملہ کیا، آپ کو دو حصوں میں ٹکڑے کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ جھنڈا، مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا، وہ اس عظیم مرد قلندر، عظیم مجاہد جسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ پہلے دن انہوں نے اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کو جو بچ چکے تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال کر کے اپنی جگہ میں واپس لائے، اگلے دن کے لیے تیاری کی۔ اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حملہ دشمنوں پر کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس دن ٹوٹی تھی۔ 9 تلواریں، ایسا مقابلہ، کہاں 2 لاکھ کی فوج، کہاں نہتے 30,000 مسلمان۔ جیسے آج مسلمانوں کی آبادی 1.5 ملین، پتہ نہیں کتنے ارب ملین، کتنے ملین ہے، اور یہود اور نصارہ جو ٹوٹل یہودی 30 سے 35 لاکھ ان کی پوری دنیا میں آبادی ہے، وہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ ہم نے دعائیں مانگنا شروع کی ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، دعاؤں کا ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ دعائیں تب قبول ہوگی جب میدان میں بھی نکلے گی۔ اللہ کا نبی میدان میں نکلا ہے تو فتح ملی ہے۔ حضرت خالد بن ولید میدان میں نکلے ہیں، ساتھی شہید ہوئے ہیں، تب جا کے 2 لاکھ فوج کو شکست دی ہے۔ اور یہ وہ شکست ہے اس وقت کی سپر پاور طاقت روم، بصرہ اس وقت کی، جیسے آج ہمارے دور میں امریکہ ہے، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اس کو ہلا کے رکھ دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کا سارا منظر ان کو سامنے بیان کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابہ اکرام جب واپس آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں آ کے باہر نکل کر کے ان کا پرجوش استقبال کیا اور فرمایا کہ آج کے دن کفر کی ساری طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ ادھر مشرکین مکہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنی بڑی روم کی طاقت، اس کو مسلمانوں نے شکست دے دی۔ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی ہیبت، اسلام کا ولولہ دلوں میں بیٹھ گیا۔ یہ مسلمان اتنی پاورفل طاقت ہو چکے ہیں کہ 3,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کی سپر پاور طاقت کو شکست دے دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکل پڑے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ مشرکین نے عہد شکنی کر دی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر جو
صلح ہوئی تھی اس کے دوران انہوں نے عہد شکنی کرنی تھی۔ وہ عہد شکنی یہ تھی کہ انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے مشرکین مکہ نے 20 آدمیوں کو شہید کر دیا تھا، 20 آدمیوں کو مار دیا تھا۔ یہ مسلمان قبیلہ نہیں تھا، اس کا اتحاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور قبیلہ بنو بکر اس کا اتحاد قریش کے ساتھ تھا۔ یہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ کے 20 آدمیوں کو مار دیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ آئے، کہا ہم آپ کے ساتھ اتحادی ہیں، آپ ہمارا تعاون، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ، ہمارا اتحاد ہے، ہم آپ کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مشورہ دیا اور مضبوط ترین تیاری کی مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کر رہے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے، ایک صحابی جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، نوک جھونک ہو گئی۔ وہ کیا؟ ان کا جو خاندان تھا، ان کے جو بچے تھے وہ مکہ میں تھے، یہ خود مدینہ طیبہ میں تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیاری کی تو انہوں نے ایک عورت کو پیغام دے دیا کہ آپ مشرکین مکہ کو بتاؤ رسول اللہ آپ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور آپ کو شکست دیں۔ ایک عورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی۔ آپ نے چند صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے اس عورت سے وہ خط چھین کر لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام وہاں پہنچے، اس عورت سے خط لیا اور واپس آ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انکوائری کی کہ یہ کس نے بھیجا تو پتہ چلا یہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی، میری مشرکین کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہاں میرے بچے موجود تھے، تو میں نے کہا جب مسلمان وہاں پہ داخل ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو مار دے، میں نے اس وجہ سے یہ اطلاع دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ تو غدار ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تو وہ صحابی ہیں، اولاد کی محبت میں انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7,000 کا لشکر لے کر کے 10 رمضان المبارک کو وہاں سے چلے اور چلتے جا رہے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا وہ ظلم اور وہ تشدد، وہ زیادتیاں یاد آ رہی ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے ہم نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ آج کے دن ان کو سب کچھ اپنے وہ ظلم و ستم، وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں، مسلمانوں کو تکالیف، مسلمانوں کو اذیتیں، وہ سب کچھ یاد آ رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے قریب پہنچے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ انصار کے صحابی تھے، ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جس نے ہمارے ساتھ عداوتیں کی تھی، اگر وہ بیت اللہ میں بھی ہوں گے وہاں پر بھی ان کا قتل جائز ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن عام معافی کا دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں
بار بار اپنے اس سینے مبارک کو اپنی اونٹنی کے ایسے کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی کہہ رہے ہیں آج کا دن برداشت کا دن ہے، آج کا دن ہماری فتح کا دن ضرور ہے، لیکن آج کا دن عام معافی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، وہاں پہ 360 بت پڑے ہوئے تھے، ان کو مٹا دیا، صفا مروہ کے اوپر چڑھے، اعلان کر دیا یہ مشرکین مکہ، ان کو اپنا ظلم، ان کو اپنا تشدد، ان کو اپنی زیادتی یاد تھی، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ مشرکین مکہ، آج کے دن میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو کریم ہے، آپ تو عزت دار گھرانے والے ہیں، ہمیں تو یہی امید ہے آج کے دن آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، آج کے دن تم سب کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر سے تمہارے بدلے میں کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ مجھے یاد ہے تم نے مکہ سے مجھے کون کون سے میرے صحابہ کو تکلیفیں نہیں دی تھی، کون کون سی پریشانیوں میں آپ نے ہمیں نہیں رکھا، لیکن آج میں رسول اللہ جب جیت کر کے فاتح مکہ 10 سال کے بعد بن کر آ رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، میرا اعلان ہے کہ آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر گئے بیت اللہ میں جا کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ 10 سال پہلے جس انداز میں نکالا تھا، جو تکالیف دی تھی، جب فاتح بن کر آئے کمکمے نہیں بجائے، آتش بازیاں نہیں کی، ڈول نہیں بجائے، بلکہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور شکرانے کے نوافل ادا کرے۔ لیڈر حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی۔ زور کا وقت ہے، جس دن فتح مکہ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، اور غلام بھی پہلے تھے، اور مشرکین کا ان پہ ظلم کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ زور کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا کہ جاؤ حضرت بلال حبشی کو بلاؤ، بولو کہ آج اذان دے دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، اذان دینے لگے۔ فرمایا بلال آج کعبہ میں نہیں، آج کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دینی ہے۔ ان مشرکین کو بتا دو جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مقام بیت اللہ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک غلام، کل تک تکالیف اٹھانے والا، مصیبتیں برداشت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بتا دی کہ جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مقام بیت اللہ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھنے کی ہے کہ کون سا وہ ظلم اور تشدد تھا جو ان پر نہیں تھا، کون سی وہ زیادتی تھی جو ان کے اوپر نہیں تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ مقام اور مرتبہ دیا۔ اور یہ فتح مکہ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، وہاں پہ یہ ابو سفیان جو ہر مارکی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تھا، ہر میدان میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قریش کا سردار ہے، فرمایا من دخل دار آمین ابو سفیان فہو آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا
اس کو بھی امن مل گیا، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل گیا، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو بھی امن مل گیا۔ یہ آپ کی بیوی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ، جس نے جنگ احد کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج عام معافی کا اعلان حضور کی زبان سے ہو چکا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو تمہیں بھی معافی ہے۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ مسلمانوں، ہمارا کسی کے ساتھ 19-20 کا لین دین میں گڑبڑ ہو جائے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری کیا تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن اکرمہ بن ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن یہ ابو جہل، جب فاتح مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے تو یہ اکرمہ بن ابو جہل وہاں سے بھاگ کر کے یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کے امن کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا لو۔ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا، سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اس کلمے والی زندگی میں آ جاؤ، آپ کو بھی امن مل جائے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع کر دیا، آج کے بعد آپ نے ابو جہل کو بھی برا بلا نہیں کہنا ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا دشمن جب بیٹا مسلمان ہو گیا اکرمہ بن ابو جہل، فرمایا آج کے بعد آپ نے ابو جہل کو بھی برا بلا نہیں کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سچا بیٹا جو میرا صحابی ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، آج کے بعد آپ نے ابو جہل کو بھی برا بلا نہیں کہنا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ اسی دوران ایک عورت نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی عورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حال کا پتہ چلا تو صحابہ اکرام جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، اسلامی قانون کے مطابق اس کا تو ہاتھ کٹے گا، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ انہوں نے ایک صحابی کو تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آگے فرمایا آپ اللہ کے احکامات کو بدلنا چاہتے ہو؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ عدل و مساوات یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصار موجود ہیں جو مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر زندگی گزارنا شروع کی، فاتح مکہ بن کے انصار کے دل میں آیا اب تو رسول اللہ شاید یہیں پہ رہ جائیں۔ اللہ نے وہی بھیج دی، فرمایا انصار والے آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو حضور نے بلا کر کے کہا اے انصار والوں، میرا جینا میرا مرنا وہ اب آپ کے ساتھ ہے، میں نے دوبارہ مدینہ طیبہ میں جانا۔ ایسی محبت اس کا عقیدہ حقیقت میں ہمارے دلوں میں آج اگر آ جائے، خدا کی قسم ہم مسلمان کامیاب ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کی نہیں، پڑھنے کے بعد منانے کا نام نہیں ہے، اپنانے کا نام ہے۔ کیسے کیسے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والے فتح مکہ کا پیغام سن لو کہ جب آپ کو فتح مل جائے آپ نے وہاں پہ گلوکاری نہیں کرنی، وہاں پہ گانے بجانے ڈانس نہیں کرنے ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے شکرانے کی نفل ادا کرنی ہے۔ جب آپ کے پاس طاقت آ جائے اس وقت آپ نے قتل عام نہیں کرنا ہے بلکہ عام معافی کا اعلان کرنا ہے، لوگوں میں بھائی چارگی، انصاف اور مساوات کو قائم دینا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ آج مسلمان ہم دنیا میں شاید کافروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن آج ہمارے مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ فلسطین کے وہ مسلمان آج میرے اور آپ کی خاطر تڑپ
رہی ہیں کہ شاید پاکستان کا مسلمان ہماری مدد کو آ جائے، شاید سعودی عرب کا مسلمان ہماری مدد کو آ جائے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بہت ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان بچوں نے، ان بچیوں نے، ان عورتوں نے، ان نوجوانوں نے، وہ جو بچے ابھی پھول جیسے پیدا ہوئے، انہوں نے کل رسول اللہ کے آگے شکایت ہماری کر دی، نہ دنیا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں۔ کم سے کم ہمارا اخلاقی فرض تو اتنا بنتا ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے خیبر کا واقعہ بیان کیا، ان کی معیشت، ان کی طاقت صرف اور صرف معیشت پہ کھڑی ہے، اور ہمارا اخلاقی اور دینی فرض تو یہ بنتا ہے ہم ان کے ساتھ جا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ اگر ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اندر سے اتنا ہی مر چکا ہے، ہماری غیرت ایمانی اتنی ختم ہو چکی ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ کئی ساتھیوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں یہ ہمارا تو اس طرح کا کاروبار ہے، یہ ہم اپنے کاروبار کو نقصان دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا کاروبار کا نقصان ہے۔ میں نے کہا یہ اس کا فتوے کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا تقوی کے ساتھ، غیرتی ایمانی کے ساتھ تعلق ہے کہ میری پرافٹ، میرا منافع وہ یہودیوں کے پاس جائے اور وہ وہاں سے کما کر کے، وہاں سے اسلحہ لے کر کے میرے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب کرے۔